آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کے شمارہ اگست 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں اور اس کی رائٹر شہمینہ سبحان ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ عز و جل کا مہینہ قرار دیا ہے، جو اس کی عظمت اور تقدس کو بتانے کے لیے کافی ہے، چونکہ اللہ عز و جل اپنی نسبت صرف اپنے خصوصی مخلوقات کے ساتھ ہی فرماتے ہیں۔ شرح النووی علی مسلم۔ محرم کے لغوی معنی عظمت والا، لائق، احترام، حرام کردہ کے آتے ہیں۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی درست دین ہیں، پس تم ان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ 4 مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج ہیں۔ تفسیر جامع البیان میں ہے کہ ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں عبادت کا بہت اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ محترم مہینہ ماہ محرم کو حلال نہ سمجھو۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی اس ماہ کی حرمت و عظمت کو اس کی سابقہ حالت میں برقرار رکھا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باقیات میں سے تھے، جس کو لوگ اپناتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں اس ماہ کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، مسلم باب فضل صوم المحرم حدیث 2813 قرار دیا گیا ہے۔ ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال نو کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے فوائد و منافع کی خاطر مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع سے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ عز و جل نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے اس نے مہینوں کی ترتیب و تنظیم قائم کر دی۔ اسلامی تاریخ، جس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ تاریخ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے طے پائی تھی۔ چنانچہ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری تاریخ کی بنیاد رکھی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے مراسل موصول ہوتے ہیں، مگر اس پر تاریخ لکھی نہیں ہوتی۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خط کب کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ اس وقت اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہجرت سے ہی اسلامی تاریخ کی ابتدا ہو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی پر فیصلہ کیا۔ الکامل فی التاریخ دارالکتاب العربی، کیونکہ ہجرت نے ہی حق اور باطل کے درمیان حد فاصل کا کام کیا۔ ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ تمام ہی مہینے کے روزوں کی بابت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ مسلم شریف باب فضل صوم المحرم حدیث 2813۔ نعمان بن سعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو محرم کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور اسی دن دوسری قوم کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ ترمذی صوم المحرم حدیث 741۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے امید کرتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ ترمذی۔ یوم عاشورہ سے متعلق جن واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے ان میں یہ اہم ہے۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جبل جودی پر آ ٹھہری، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی، اور اسی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی اور اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے۔ عمدۃ القاری شرح البخاری، باب الصیام، یوم عاشورہ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ محرم کے عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل نہ چاہے تو نہ رکھے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھا کرو۔ اسی ماہ محرم الحرام کے یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر حضرت اہل بیت اور وفا شعار ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسلامی سال کے پہلے ماہ میں ہونا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ مہینہ نہایت فضیلت اور اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ بہت سے بڑے بڑے امور اس مہینے میں پیش آئے۔ حق کی خاطر حصول حق کے لیے جد و جہد، محنت و جستجو بھی اسی ماہ کا خاص وصف ہے۔ دین حق کی خاطر ظالم و جابر بادشاہ اور وقت کے حکمراں کے سامنے سینہ پر ہو جانا اور اپنی جان کی بازی لگا دینا، یہ اس ماہ کا خصوصی سبق ہے۔ صرف واقع شہادت پر غم و افسوس کا اظہار ہی واقع شہادت حسین کا حق نہیں، احقاق حق کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ اس ماہ کا اصل درس ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔